شام کے علاقے میں ایک جھونپڑی کے اندر گئے، وہاں ایک بوڑھی نبینہ عورت تھی، وہ کہنے لگی کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا۔ کہنے لگے اماں عمر کا گریبان کس وجہ سے ہوگا؟ کہنے لگی اسے نہیں پتا میں کس حالت میں ہوں۔ کہنے لگے اماں تو نے عمر کو کوئی پیغام بھیجا ہے کہ تو غریب ہے، بیمار ہے یا پریشان ہے؟ کہنے لگی عمر حکمران کس بات کا ہے اگر اس کو اپنی رایا کا علم ہی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المحسنین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام اعظم، امام الانبیاء، امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے رحمت اور بخشش دی دعا اہل بیت، صحابہ اکرام، نیک لوگ اور تابعین اذان واسطے۔ سامعین محترم، میں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں سورۃ الاعراف دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے نے والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو ہم اجر دیں گے، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی احادیث مبارکہ بیان کیتی ہے، جس دے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ یاد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہلی مرتبہ گئے تو اللہ پاک نے وحی نازل کی، کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ المدثر کے اندر اللہ جنتی اور جہنمی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فی جنات یتساءلون کہ جنتی لوگ سوال کریں گے عن المجرمین مجرموں سے. کیا کریں گے سوال؟ ما سلککم فی سقر کہ دنیا کے اندر ہم اکٹھے تھے، ساتھ تھے، ایک جگہ تھے، ایک جان تھے، اور قیامت کا وقت آیا، روز محشر کا دن آیا، ہم جنت میں ہیں، آپ جہنم میں ہیں، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے شہادت کا لکھا ہے کہ جب ان کو نماز فجر کے اندر ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کر کے زخمی کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد صحابہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں اٹھایا اور گھر لے کے گئے. جناب مسور رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کیا امیر المومنین نے نماز پڑھی ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ زخموں کے اندر چور ہے، آپ کہتے ہیں نماز پڑھی ہے. ان کو تکلیف ہے، وہ مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، ان کو ہوش نہیں ہے. جناب مسور رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین کو اتنی زخموں کی تکلیف نہیں ہوگی جتنی ان کو اپنی نماز کے قضا ہونے کی تکلیف ہوگی. اور اسی طرح ہی واقعہ طبیبوں نے زور لگا لیا کہ امیر المومنین کو ہوش آ جائے، لیکن ہوش نہیں ہے. صحابہ نے پھر مشورہ دیا کہ امیر المومنین کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی، الفت تھی، عقیدت تھی، لہذا ان کے قریب نماز کی دعوت دی جائے. اور نماز کی دعوت دینے لگے الصلاۃ الصلاۃ، تو امیر المومنین کو فی الفور ہوش آیا، کہنے لگے مجھے وضو کروایا جائے، میں نے نماز ادا کرنی ہے. اور اسی طرح ہی انہوں نے 3 دن زخمی حالت کے اندر خون بہہ رہے جسم سے نماز ادا کی ہے. اور ایک محدث کا واقعہ ملتا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ہر طرح کی پریشانی آ جائے لیکن میری نماز قضا نہ ہو، میں باجماعت نماز ادا کروں. مفسرین لکھتے ہیں ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا. کس کا؟ فالج کا. ان کو جب فالج کا اٹیک ہوا وہ سارا دن بستر پر لیٹے رہتے، جب اذان ہوتی ان کی طبیعت بالکل فریش ہو جاتی، ٹھیک ہو جاتے، باجماعت نماز ادا کرتے، پھر طبیعت ویسے ہو جاتی. اور شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب حج کے سفر کے لیے نکلا کرتے، ایک ہمارے ساتھ بزرگ تھے، وہ نکلتے جس بھی شہر میں جاتے وہ پوچھتے یہاں کوئی نیک لوگ یا نیک بندہ اللہ کا ولی رہتا ہے؟ جہاں مل جاتا وہ اس کے پاس جاتے، اس کی مجلس میں بیٹھتے. گجرات کے علاقے کے اندر پہنچے، وہاں لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا ادھر محمد نافع نامی شخص رہتا ہے جو اللہ کا بڑا ہی ولی بندہ ہے. وہ کپڑے کا کام کیا کرتا تھا، جب اذان ہو جاتی وہ کپڑے کو چھوڑ دیتا چاہے ایک سلائی کا کام کیوں نہ رہتا ہو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کام کر رہا تھا، اس نے سوچا ابھی اذان ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا کام رہتا ہے میں کر لوں پھر جا کے نماز ادا کرتا ہوں. لیٹ ہوا، جب اس نے کنویں کے اندر پانی نکالنے کے لیے مشکیزہ پھینکا، بالٹی پھینکی، اس کے اندر سونے کی اشرفیاں آئیں. سونے کی اشرفیوں کو اسی کنویں میں پھینک کر سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا
کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، میں نے دنیا کی لالچ کے لیے تھوڑا سا وقت ضائع کر دیا، تو نے مجھے دنیا دے دی۔ یہی نہیں، نبی علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہوا کہ نماز پڑھنے والا، حالانکہ بات سمجھنے والی ہے کہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، خواہ وہ لیٹ پڑھتے تھے لیکن منافقین نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے، مسلمان بندے کے اندر درمیان میں کوئی فرق ڈالنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر اگر کوئی بے نمازی بندہ فوت ہو جاتا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جاتا تھا، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ کیوں؟ نماز کو اس سنگین جرم سمجھا جاتا تھا جس کے اندر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا، ترک الصلاۃ، اور جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا۔ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا ایک شخص کو لٹایا گیا ہے اور فرشتہ اس کے سر کے اندر پتھر مارتا ہے، سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے، سر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، یہ عمل جاری و ساری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص کون ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ شخص ہے جو اذان سن کر اس کا سر بھاری ہو جاتا تھا کہ میں مسجد میں نہ چلا جاؤں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 7 گروہ ہیں نا اللہ کے عرش کے سائے کے حقدار، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ ہمہ وقت لگا رہتا ہے۔ وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، گھر جاتا ہے، اس کے دماغ میں یہی رہتا ہے کب اذان ظہر ہوگی، کب اذان عصر ہوگی، میں مسجد میں جاؤں نماز ادا کروں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر نماز کس کی؟ نماز عصر کی، درمیانی نماز کی۔ اور یہی نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، وہ نماز پڑھی اس نے جلدی، آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ لوٹ کے ادا کر، تو نے سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیا مطلب ہے؟ اگر نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں، نماز کے اندر ٹھہراؤ نہیں، نماز کے اندر سکون نہیں، اس بندے کی بھی نماز قابل قبول نہیں۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ کیسے غافل ہیں؟ ایک پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی۔ اللہ پاک نہ اس کی نماز قبول کرتے ہیں، نہ روزہ قبول کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ قبول کرتے ہیں، نہ حج قبول کرتے ہیں، جتنے مرضی کرتے رہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے۔ جو شخص نمازی ہے اور بے حیا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کی نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے بے حیائی سے اور عریانی سے بچا لیتے ہیں، اللہ اسے فحاشی سے بچا لیتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، ایک بندہ آیا بڑی مشکل سے، وہ نمازی بننا چاہتا ہے، بڑے عرصے بعد مسجد میں آیا ہے،
اس نے اللہ سے توبہ کی، ہم کسی کا دل تو نہیں جانتے، آج ہی وڈا نمازی بن گیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں وہ 10 سال بعد 50 سال بعد جب بھی نماز پڑھنے آیا ہے اسے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے دیا کرے سکون کے ساتھ، یہ نہیں اس کو تانے مارے کہ ساری عمر نانگی ہن مسجد دے ویلے آ گئے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ جب مرضی آ لیکن خلوص نیت کے ساتھ آ۔ اور نماز کی بات ہو رہی تھی، جناب اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گھر کا سربراہ ہے اللہ کل قیامت والے دن اس سے سوال کرے گا کہ تمہیں میں نے گھر کا سربراہ بنایا، تم نے اپنے اہل و عیال کی کیا تربیت کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس کو سزا دی جائے نہ نماز پڑھنے کی۔ ہمارے ہاں چھوٹا معصوم بچہ آ جائے نا مسجد کے اندر، کچھ نمازی تنگ آ جاتے ہیں، اور یار انہوں کتنے لے آئے ہیں؟ بچے کو شروع سے ہم عادت ڈالیں گے نماز کی تو وہ پھر نماز ادا کرے گا۔ اگر وہ اپنے بڑوں کو دیکھے گا بے نمازی دیکھے گا وہ بچہ بھی بے نمازی ہوگا۔ اگر وہ اپنے بڑوں کو بزرگوں کو نمازی دیکھے گا بچہ نمازی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بات ہو رہی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تمہیں میں نے گھر کا سربراہ بنایا، تم نے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کی؟ آپ نے فرمایا نا کہ جس بندے کی 2 بیٹیاں ہوں وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ شادی کرے، نیک بنائے، کل قیامت والے دن وہ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیں جڑی ہیں۔ اسی طرح اللہ سوال کریں گے بندے کہ تو نے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کی؟ اگر گھر والے بے نمازی ہوئے تو پھر اس کا جواب نہیں ہے، اللہ اسے اس کی سزا دیں گے۔ جیسے نبیوں سے پوچھا جائے گا نا کیا آپ نے میرے دین کی دعوت دی تھی؟ اللہ نبیوں سے بھی سوال کریں گے، بادشاہوں سے بھی سوال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ شام کے علاقے میں ایک جھونپڑی کے اندر گئے، وہاں ایک بوڑھی نبینہ عورت تھی، وہ کہنے لگی کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا عمر کا گریبان ہوگا۔ کہنے لگے اماں عمر کا گریبان کس وجہ سے ہوگا؟ کہنے لگی اسے نہیں پتا میں کس حالت میں ہوں؟ کہنے لگے اماں تو نے عمر کو کوئی پیغام بھیجا ہے کہ تو غریب ہے، بیمار ہے یا پریشان ہے؟ کہنے لگی عمر حکمران کس بات کا ہے اگر اس کو اپنی رایا کا علم ہی نہیں؟ اسی طرح گھر کا سربراہ کس وجہ سے سربراہ ہے اگر اس کو اپنے گھر والوں کا اندازہ ہی نہیں؟ اور جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو وقت کے حاکم نے سزا کے طور پر قید خانے میں ڈال دیا۔ ان کے اوپر روزانہ ایک نیا جلاد، یہ نہیں جس نے کل مارا تھا وہ نہیں، نیا جلاد ان کے جسم پر، ننگے جسم پر کوڑے لگاتا، روزانہ کوڑے پڑتے،
اور وہ انہی حالت کے اندر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات واضح ہوگی، ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں جسم کے اندر سے خون نکل رہا ہو تو نماز نہیں ہوتی، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن نماز پڑھی، ان کے جسم کے اندر سے خون نکل رہا تھا، اور جناب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی، ان کے جسم پر کوڑے لگ رہے، ان کے جسم سے خون نکل رہا، اور بادشاہ نے جو مولوی مقرر کیے ہوئے تھے وہ کہتے تھے اس کی تو سرے سے نماز ہی نہیں ہو رہی۔ اور ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، وہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے خلف بن ایوب، وہ کسی علاقے میں رہتے تھے، ایسا علاقہ تھا جہاں پہ مکھیاں بہت زیادہ تھیں۔ وہ نماز ادا کرتے، ان کو مکھیاں کاٹتی، تنگ کرتی، وہ ان کو ایسے بھی نہیں کرتے، ہاتھ سے تنگ چھیڑتے بھی نہیں۔ کسی نے پوچھا، شریعت نے اجازت دی ہے، آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، ذرا سی حرکت کی کوئی بات نہیں ہے۔ جناب خلف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب شطرنج کھیلنے والوں کو پولیس اٹھاتی ہے نا، چھاپا مارتی ہے، شرطے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، وہ سی بھی نہیں کرتے، کہیں پولیس یہ نہ سمجھے کہ ہم بہادر نہیں، بزدل ہیں۔ یہ تو میں اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کہ وہ پروردگار ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز نماز۔ وفات سے چند دن قبل آپ کی اتنی زیادہ طبیعت خراب، آپ نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا لیا، مسجد نبوی کے اندر چلے گئے، پاؤں رگڑ کھا رہے ہیں، پیچھے لکیریں بن رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر گئے اور نماز ادا کی۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے نبی جنگ کا میدان ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جاری ہو، نماز کا وقت ہو جائے، ایک گروہ جنگ لڑے، دوسرا گروہ نماز ادا کریں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ منافقین نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، جو مدینے کے منافقین تھے نا، وہ نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے لیکن لیٹ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا، ختم ہونے والا ہوتا ہے یا قریب آ جاتا کہ اب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، ان کو پتہ نہیں کون سی چیز مسجد میں کھینچ لاتی۔ اب ہمارا دور کیا ہے؟ ہر محلے میں مسجد ہے لیکن مسجد کے اندر نمازی ایک یا دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر انسان اتنا بیمار ہے، اس کو بار بار پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، وہ شریعت کے مطابق پخانہ قضائے حاجت کرے، وضو کرے، اور اس کا پیشاب چاہے بہتا رہے، وہ نماز ادا کرے۔ نماز کی تلقین، اور میں نے پہلے بھی کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ جنتی اور جہنمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کا محور کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ اور جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 5 نمازیں فرض جن کو فرض کیا اللہ نے،
جو کوئی اسے ادا کرنے کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ہر نماز ادا کرے اور پورا رکوع کرے اور خشوع سے ادا کرے یعنی دل لگا کر، اللہ اس سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ نماز خشوع سے پڑھنی، وقت کے یعنی کہ اس کا وقت نہ گزر رہا ہو، جب وقت ہو پہلے وقت کے اندر نماز ادا کرنا، اول وقت کے اندر۔ اللہ اس کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اسے کل قیامت والے دن معاف کر دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبادات کے اندر اگر اللہ سب سے پہلے قیامت والے دن سوال کرے گا وہ نماز کا ہوگا، اور جو نمازی پڑھنے والا ہے اللہ اسے انعام کیا دیں گے؟ سب سے پہلا انعام اللہ اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھاما دیں گے۔ جس بندے کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ پکا جنتی ہے۔ دوسرا انعام، وہ پل صراط سے اس طرح گزرے گا جیسے بجلی گزرتی ہے، تیزی کے ساتھ، لڑکھڑائے گا نہیں، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ یہ ہے نمازی بندہ جو نماز پڑھنے والا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قبر کے اندر ایک اژدہا مقرر کیا جائے گا جو اس کو ایک مرتبہ کاٹے گا، 70 سال تک اس کی تکلیف اس سے دور نہیں ہوگی۔ 70 سال تک، اتنا زہریلا اور اتنا خطرناک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ پھونک مار دے زمین پر، زمین بنجر ہو جائے۔ اور دوسری بات، جو نماز نہیں پڑھنے والا اللہ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ وہ روزہ رکھے نماز نہ پڑھے اس کا روزہ قابل قبول نہیں۔ وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے نماز نہ پڑھے اس کی زکوٰۃ کسی کام کی نہیں۔ کام تب ہی آئے گی جب بندہ نمازی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک گروہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات۔ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا کوئی بات نہیں۔ ہم فلاں کام نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں۔ آخر پر کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا آپ تمہارے ایمان لانے کا مقصد ہی کوئی نہیں، تم مسلمان ہی نہ ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے ہم نے ان کو دیکھا جب وہ مسلمان ہو گئے، نمازی بنے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ اس لیے نمازی ہونا اللہ کے ہاں بہت ہی قابل رشک بات ہے۔ لہذا اللہ کے لیے آگے دعا ہے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان اور نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔